بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب تک ہم نے آٹوسومل ریسیسو اور ایکس لنک انہیریٹنس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ کرومیٹوگرامز میں نے آپ کو دکھائے ہیں، جس میں پھر سے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ آٹوسومل ریسیسو جو ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ وہ ہوموزائگس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے، میوٹیشن ہوتی ہے، یا کمپاؤنڈ ہیٹروزائگس کنڈیشن میں ہوتی ہے، یا ہمارے پاس جو ہے وہ ہاں ہوموزائگس یا کمپاؤنڈ ہیٹروزائگس کنڈیشن میں، یا اگر ایکس لنک ہے تو ایکس لنک میں ہمارے پاس جو ہے وہ میل کے اندر ہیمیزائگس کنڈیشن میں ہوگی، اور اگر فیمیل کے اندر وہ کنڈیشن ہے تو وہ ہوموزائگس کنڈیشن میں ہوگی۔ تو وہ کمپلیٹ ویڈیو اس کی موجود ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم ایک تھرڈ کیس وہ کرتے ہیں جو ہے آٹوسومل ڈومیننٹ انہیریٹنس، کہ بہت سارے ایسے ڈس آرڈر ہیں کہ جس کے اندر ڈومیننٹ انہیریٹنس ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈومیننٹ انہیریٹنس کا مطلب ہے کہ یہ اگر ڈیزیز کازنگ ایک بھی جین کا ایلیل میوٹنٹ ہے تو وہ بیماری جو ہے وہ پھیلا سکتا ہے، اور بیماری انہیریٹ ہو سکتی ہے، اس سے بیماری کاز کر سکتا ہے۔ انہیریٹنس اس کی اس طرح ہوتی ہے۔ تو اب میں ایک سمپل اگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بیسیکلی یہ ایک اگزامپل ہے ہمارے پاس، جو کہ ہمارے ایک فیملی کے اندر موجود تھی۔ بہت سارے فیملیز کے اندر موجود تھی وہ میوٹیشن، ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی۔ وہ ایک رپورٹڈ میوٹیشن ہے۔ اب اس کے اندر انہیں تھا بریسٹ کینسر، اور بریسٹ کینسر کے کچھ جو ہے وہ جین وغیرہ، یہاں پر آپ کو ویریشنز وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے، کرومیٹوگرامز نظر آ رہے ہوں گے، ڈفرینٹ فیملیز کے اندر سیم میوٹیشن وہ انہیریٹ کر رہے تھے۔ ایک اسپیسیفک پاپولیشن سے ہم نے وہ کیا تھا جہاں پر پنجاب کے اندر، جہاں پر بریسٹ کینسر کے بہت زیادہ کیسز تھے۔ اب ان کیسز میں ایک چیز اور بھی آپ ذہن پہ رکھیں کہ جب ڈومیننٹ انہیریٹنس ہو رہی ہوتی ہے ڈیزیز کی، تو اس میں کزن میرج کی کوئی جو ہے انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ ایک ہی ایلیل ہوتا ہے میوٹنٹ، اب یا تو فادر میں ہوگا یا مدر سے ہوگا، تو وہ بچوں کے اندر جس کے اندر آئے گا وہ ڈیزیز کاز کرے گا۔ اب اس میں ایک اور انٹرسٹنگ تھنگ ہے کہ وہ ڈیزیز کازنگ چونکہ ایک ہی ایلیل ہے میوٹنٹ، تو وہ یا تو مدر سے آئے گا یا فادر سے آئے گا، تو اس میں وہ بھی پیرنٹ افیکٹڈ ہوگا۔ سمجھ آئی بات کی؟ کہ ہم لیٹ سپوز بات کر رہے ہیں کہ جی ڈومیننٹ انہیریٹنس ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ڈیزیز کازنگ ویریئنٹ کہیں سے تو آیا ہے، انہیریٹ ہوا ہے، تو جس پیرنٹ سے بھی وہ انہیریٹ ہوا ہوگا وہ بھی افیکٹڈ ہوگا۔ اچھا، اب ہم اگر دیکھیں فیملی ون میں اگر ہم چیک کریں تو یہاں پر دیکھیں تو پہلا ہے ہیٹروزائگس میوٹنٹ۔ یہ ہم رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ اپوزٹ سٹرینڈ پہ تھا، تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جی کے ساتھ ڈبل پیک آپ کو نظر آئیں گے، جی کے نیچے اے بھی ہے اور بلیک والا جی بھی ہے۔ اسی طرح آگے چونکہ ہیٹروزائگس کنڈیشن میں آگے سارے پیکس ڈبل ہوتی گئی ہیں، کیونکہ آگے والا جتنا بھی فریم ہے، جتنے بھی نیوکلیوٹائڈ ہیں، وہ سارے ڈسٹرب آپ کو ملیں گے سینگر سیکوینسنگ میں۔ اسی طرح دوسرا جو ہے وہ بھی ہیٹروزائگس ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ سارے آگے والے جو ویریئنٹس تھے یا آگے والے نیوکلیوٹائڈ سوری تھے، وہ سارے ہیٹروزائگس کنڈیشن میں ڈبل پیکس ہوں گے۔ اور ایک یہاں پر چونکہ انزرشن ایک ہی ہوئی ہے، تو یہاں پر اے جو ہے وہ بیسکلی یہاں پر موجود نہیں ہے، ڈپلیکیشن یا انزرشن اس کی نہیں ہوئی، تو وہاں پر یہ ہوموزائگس وائلڈ ٹائپ ہے۔ اگر یہ انزرشن ڈیلیشن نہ ہوتا ہیٹروزائگس ہوموزائگس میں، اور اگر سبسٹیوشن ہوتی، تو صرف سائٹ آف میوٹیشن جو ہے آپ کو ڈبل پیک ملتی ہیٹروزائگس کنڈیشن میں، باقی آگے والے پیکس آپ کو جو ہے وہ نارمل ڈبل سنگل پیکس آپ کو نظر آتے ہیں۔ لیکن میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چونکہ یہاں پر انزرشن ہوئی ہے، ڈپلیکیشن کہہ لیں، یا اے چونکہ موجود تھا اس کے بعد اے آ گیا ہے تو ڈپلیکیشن ہوئی ہے، اس کو انزرشن بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اور اس کو جو ہے ہم لوگ اس طرح ریڈ کریں گے کہ لیفٹ سے رائٹ سے لیفٹ جب یہ موو کر رہا ہے تو یہاں پر انزرشن ہوئی ہے ہیٹروزائگس کنڈیشن میں، جی کی جگہ اے آ گیا ہے، جی سوری اے انزرٹ ہوا ہے، اور دوسرے ایلیل کے اوپر یا دوسرا اس کا جو وہ تھا فریگمنٹ تھا اس کے اوپر جی تھا، تو اسی طرح جو ہے وہ ہیٹروزائگس دو پیکس ہمیں نظر آئیں گی۔ آن دی ادر ہینڈ ہم اگر ہوموزائگس کنڈیشن میں دیکھیں تو یہاں پر کوئی انزرشن نہیں ہوئی، تو یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ جس بچے کے اندر ہیٹروزائگس کنڈیشن میں ایلیل آ گیا ہے میوٹنٹ، وہ بچہ افیکٹڈ ہوگا۔
اب میں پارٹیکولر اگزامپل بریسٹ کینسر کی نہیں دیتا کیونکہ اس میں پہ صرف زیادہ تر فیمیل ہی افیکٹڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ اگر انہیریٹ ہو رہا ہے کوئی بھی ڈس آرڈر ڈومیننٹ طریقے سے، تو جس بچے کے اندر ایک ایلیل بھی، ایک کاپی بھی اس کی آئے گی تو وہ افیکٹڈ ہوگا، اور جو ٹھیک ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دونوں ایلیل اس کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہاں پر کیریئر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا، کیونکہ کیریئر ہم نے پچھلے ڈسکس کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں کہ کیریئر وہ ہوگا کہ جو کیری کرے گا اور ہوگا بالکل ہی فینوٹیپیکلی ٹھیک ٹھاک ہوگا، جینوٹیپیکلی وہ کیریئر ہوگا لیکن فینوٹیپیکلی وہ ٹھیک ہوگا۔ یہاں پر کیریئر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جس بچے کے اندر وہ ہیٹروزائگس کنڈیشن میں ایلیل آ جائے گا وہ بچہ افیکٹڈ ہوگا۔ یہاں پر چونکہ افیکٹڈ ہوگا یا بالکل وائلڈ ٹائپ ہوگا جسے ہم نارمل بھی کہتے ہیں۔ اب اور دوسرا جو ہے میں نے آٹوسوما ریسیسو کے کیس میں یہ کہا تھا کہ چونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ بالکل نارمل ہوتے ہیں ریسیسو میں تو وہ کیریئر ہوں گے۔ یہاں پر جو ہے پیرنٹ فادر ہیں یا مدر ہیں جس کے اندر سے بھی وہ ایلیل انہیریٹ ہوا ہے بچے کے اندر، وہ بچہ افیکٹڈ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی کزن میرج کی کوئی وہ نہیں ہوگی، انوالومنٹ نہیں ہوگی۔ ریسیسو کنڈیشنز میں زیادہ تر ہوتا ہے، ڈومیننٹ کنڈیشن میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ اس میں ڈفرینٹ کنڈیشنز آ سکتی ہیں، بریسٹ کینسر آپ کا آ سکتا ہے، آپ کا جو ہے مینٹل ریٹارڈیشن آ سکتی ہے، پولیڈکٹائلی یا جس طرح ہم کہہ لیں اسکیلیٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ڈس آرڈر جو ہیں وہ ڈومیننٹ طریقے سے بھی انہیریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے لازمی اپنے پیڈیگری کے اندر چیک کرنا ہے کہ اگر ان کے پیرنٹس کے اندر بھی وہ ڈیزیز ہے تو کیا کہیں وہ انہیریٹنس جو ہے وہ ڈومیننٹ طریقے سے تو نہیں ہو رہی، یہ نہ ہو کہ آپ ریسیسو کو ڈھونڈتے رہیں اور وہ ڈومیننٹ انہیریٹنس ہو۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن پہ لازمی رکھنا ہے کہ ڈومیننٹ انہیریٹنس ہو سکتی ہے۔ ریسیسو اور ڈومیننٹ کو کیسے ہم وہ کریں گے، آپ دوسرے سے کمپیئر کریں گے، کیسے فرق جانیں گے، یہ ہم نے پیڈیگری انالیسز والی ویڈیو میں وہ کیا تھا، آپ اس سے آئیڈیا لے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اب جس پوری فیملی میں دیکھیں، فیملی 2 میں بھی سیم ہوموزائگس جو ہے وائلڈ ٹائپ ہے اور ہیٹروزائگس جو ہے وہ میوٹنٹ ہے، فیملی سی میں بھی یہی ہے کیونکہ یہ ڈومیننٹ انہیریٹنس ہے۔ تو جو بھی ہیٹروزائگس کنڈیشن میں جس کے اندر یہ ایلیل ہوگا وہ کیا ہوگا، میوٹنٹ ہوگا، اور جس کے اندر نہیں ہے وہ وائلڈ ٹائپ ہوگا، جس کے اندر کوئی کیریئر کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسی طرح فیملی 4 کا یہ ہوگا۔ تو اس طرح ہم نے سب چیزوں کو کور کیا ہے، آٹوسومل ریسیسو، ایکس لنک انہیریٹنس اور آٹوسومل ڈومیننٹ۔ ایکس لنک میں بھی، ایکس لنک والی پیڈیگری میں میں نے دونوں ریسیسو اور ڈومیننٹ کو دونوں کو بتایا ہے جو ہے کس طرح کرومیٹوگرامس کی مدد سے۔ تو یہ آپ تھوڑا سا اس سے جو ہے بڑی آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے، تھوڑی نہیں بہت ہیلپ مل سکتی ہے کہ آپ لوگ اپنی ڈیزیز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس طرح انہیریٹنس ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جب سینگر سیکوینسنگ کرائیں تو اس طرح آپ اس کے کنفرمیشن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔